اس حوالے سے؟ مجھے نہیں پتا ان چیزوں کا، یہ تو اچکزئی صاحب سے محمود خان سے پوچھیے گا، لیکن ہمارے تو محمود خان اچکزئی ہوں یا جو ہے علامہ ناصر صاحب ہوں، یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ کی حیثیت سے بالکل انہیں اختیار ہے کہ یہ گفت و شنید کریں، مگر گفت و شنید کس سے کریں؟ اس وقت تو جو ہے ساری کی ساری آپ کو پتہ ہی ہے ایک ہی مشن پہ لگے ہوئے ہیں، یہ گریٹر اسرائیل کے کانسیپٹ پر لگے ہوئے ہیں، یہ نیتن یاہو کی خوشامد کر رہے ہیں۔ امریکہ کی خوشامد کا مطلب ہے نیتن یاہو کی خوشامد۔ تو 56 کے 56 یا 57 ملکوں کی جو ہے عوام، اسلامی ملکوں کی وہ ایک طرف ہے، وہ جو ہے ایران کے عوام کے ساتھ ہے، اور جتنے شہنشاہ اور بادشاہ اور صدور ہیں یا حکومتیں ہیں وہ سارے نیتن یاہو کی اور ڈونلڈ ٹرمپ کی غلامی کر رہے ہیں۔ تو یہ تو شرمناک، افسوسناک بات ہے یہ کہ مسلم امہ اس طریقے سے جو ہے اس کو نظر انداز کر رہے ہیں، اس کے حکمران اپنی ذاتی منفعت کے۔ آپ نے بھی ایک بیان کیا کہیں گے، پاکستان میڈیٹر بنا ہوا ہے تو پوری دنیا میں ان کی پذیرائی بھی ہو رہی ہے، تو اس کے بارے میں آپ یا پاکستان طریقے صاحب کا کیا خیال ہے؟ ارے بابا کون سی پذیرائی ہو رہی ہے؟ اب آپ دیکھیں تو صحیح، آج نیتن یاہو کا بیان ہی ذرا سن لیجئے گا، جو کچھ اس نے دھمکیاں دی ہیں۔ اگر اس طرح ہوتا ہے آپ کو ماحول سازگار بنانا پڑتا ہے گفت و شنید کے لیے، اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے 2 دفعہ اس نے گفت و شنید کرتے ہوئے اس نے دھوکہ دے کر ایران پر دوبارہ حملہ کر دیا۔ اس کی گارنٹی کون دے گا مجھے بتائیں؟ ڈونلڈ ٹرمپ کی کوئی گارنٹی دے سکتا ہے؟ جتنی وہ متلون مزاج ہے اور جتنے وہ یو ٹرن مارتا ہے اور جتنی وہ جھوٹ بول رہا ہے دنیا میں، اس وقت اگر کسی کا گراف ساری دنیا میں بدنام ترین ہے تو وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے، اور یہ شہباز شریف اور ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کا چہیتا ہے اس وقت۔ حسین صاحب، آپ بھی ٹرمپ کو شروع میں گارنٹی کے طور پر لے رہے تھے کہ ٹرمپ آئے گا اور خان صاحب کی رہائی میں اہم کردار ادا کرے گا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ یہ جو ہے، کیونکہ وہ تو ظاہر ہے کہ عمران خان کی تعریفیں بھی کرتا تھا وہ ذاتی طور پر، اگر کسی کا نام پاکستان میں جانتا تھا تو عمران خان، اور ان کے جو ہے بچوں کے بھی، یعنی بیٹے اور داماد کے بھی ساتھ دوستی تھی، تو مجھے تو یہی توقع تھی کہ یہ کم از کم یہ جمہوری انداز اپنائے گا، اور اس نے پہلے آتے سار بھی کہا کہ میں امن چاہوں گا، میں کوئی جو ہے جنگ و جدال کا نہیں ہوں وغیرہ وغیرہ، میں نے 8 جنگیں بند کروائی، فلاں کروایا فلاں کروایا، اصلی روپ میں آ گیا نا۔ تو مجھے کیا پتا تھا کہ وہ اس طرح متلبن مزاج ہے، اور وہ جو ہے بجائے اس کے کہ جمہوری قوتوں کو وہ جو ہے پذیرائی دے اور ان کو مضبوط کرے، وہ ڈکٹیٹرشپ کو مضبوط کرے گا، کیونکہ اس نے اپنی ذات کی منفعت کے لیے جو ہے اپنے داماد کو 500 ارب روپیہ اس نے جو ہے صرف ایم بی ایس نے اسے دیا ہے، اس کے فنڈ دیے ہیں۔ تو یہ جو ہے اگر اپنا ذاتی منفعت اور مفاد دیکھنا ہے تو وہ تو ظاہر ہے کہ ہمیشہ امریکہ ہمارے جو ہے وہ کمفرٹیبل ہوتا ہے، ہمارے آرمی ڈکٹیٹرز کے ساتھ کمفرٹیبل ہوتا ہے، وہ جمہوری عمل کو بھی وہ اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ پارلیمان کے اندر تو بحث و تمیز ہوگی تو کوئی پاکستان کے مفاد کے خلاف نہیں کرنے دے گا یہاں کام، یہاں بے توقیر بنا دیتے ہیں پارلیمان کو، اور فرد واحد کے ساتھ وہ ہمیشہ یہ اس طرح کے جو ہے کاروبار کرتے ہیں۔ آپ کے لحاظ سے آپ کا جواب یہی تھا کہ مین اپیل میں تو 8-10 ماہ لگ سکتے ہیں، سائفر کے مقدمے میں 3 ماہ مین اپیل سنی گئی تھی۔ آج جب سزا معطلی کا معاملہ عدالت کے سامنے ہے تو کیا وجہ ہے کہ سزا معطلی کی درخواست کی سنوائی نہ ہو؟ اور اس تمام عرصے میں جو 40-45 منٹ لگے، سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ اگر آپ نے مجھے سزا معطلی کی درخواست پہ بحث کرنے دی ہوتی تو اب تک یہ مقدمہ ختم ہو چکا ہوتا۔ دیکھیں، بشریٰ بی بی ایک خاتون ہیں، پردہ نشین خاتون ہیں، اس تمام مقدمے سے ان کا کوئی تعلق نہیں بنتا سوائے اس کے کہ یہ کہا گیا کہ انہوں نے معاونت کی اس کی جس نے کوئی جرم کیا، اگرچہ ہم تو کہتے ہیں کوئی جرم سرے سے سرزد ہوا ہی نہیں، لیکن بشریٰ بی بی کو دوران ٹرائل کبھی گرفتار نہیں کیا گیا، ٹرائل کے بعد ان کو پہلی بار گرفتار کیا گیا، اور اب 14 ماہ سے وہ جیل میں ہیں، ان کی سزا معطلی کی درخواست نہیں سنی جا رہی۔ یہ ہمارا مسلم اصول ہے کہ خواتین کی سزا معطلی کی درخواست جو ہے وہ 50 سے 60 دنوں میں اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ تو آج 14 ماہ ہو گئے ہیں اور بشریٰ بی بی کی درخواست کا فیصلہ نہیں ہو رہا، یہ بالکل ایک نیا واقعہ ہے ہماری عدالتی تاریخ میں، اور یہ کہنا کہ اب بھی اس درخواست کو نہ سنا جائے، اور ساتھ ساتھ خان صاحب کی درخواست بھی منسلک ہے اس سے، تو دونوں درخواستیں آج لگی ہوئی تھی۔ سلمان صفدر صاحب نے یہ کہا کہ آج اگر آپ نہیں سنتے تو پھر ان معاملات کو آپ پیر والے دن رکھ لیجئے، اس سے پہلے ہم نئی درخواست بھی دیں گے، یہ تمام چیز ریکارڈ پہ لائیں گے کہ اس مقدمے میں کیا ہوا ہے، 14 ماہ کے بعد سزا معطلی کی درخواست سننے میں تعامل کیوں ہے،
یہ تمام بات پیر والے دن دوبارہ ہوگی اور ہم دباؤ ڈالتے رہیں گے کہ درخواست کو سنا جائے. سلمان کے راجد صاحب ابھی آنکھ کا بھی مسئلہ آیا ہے تو طبی بنیادوں پر بھی سب باتیں دیکھیں، یہ سب باتیں سلمان صفدر صاحب نے آج کی کہ ان کی آنکھ کا بھی مسئلہ ہے، وہ خاتون بھی ہیں، 14 ماہ بھی ہو گئے ہیں، ان کا مقدمے میں براہ راست کوئی رول بھی نہیں ہے، ان کو ٹرائل کے دوران گرفتار بھی نہیں کیا گیا، ان کی گرفتاری مطلوب بھی نہیں ہے، تو کیوں ان کو جیل میں رکھا جائے؟ ان کی سزا متلی کی سزا کی جو درخواست ہے اس کو فی الفور سنا جانا چاہیے. یہ سب بات آج ہوئی، پیر والے دن دوبارہ ہوئی. ملاقاتوں کے حوالے سے انہوں نے آرڈر لکھوایا تو نہیں ہے، ویسے زبانی کا ہے، آپ سمجھتے ہیں اب ملاقات ہو جائے گی؟ جب انہوں نے انسسٹ کیا بیرسٹر سلمان صفدر. جی اگر آرڈر میں نہیں لکھا تو میرا نہیں خیال ملاقات ہوگی. یہ بات تو ہم جانتے ہیں کہ زبانی احکامات کیا لکھے ہوئے احکامات پہ بھی عمل نہیں ہوتا. 24 مارچ 2025 کا جو فل بینچ کا یہاں فیصلہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہ منگل والے دن جمعرات والے دن ملاقاتیں کرائی جائیں، ایک دفعہ بھی اس فیصلے پر عمل نہیں ہوا. اور توہین عدالت کی جو درخواستیں ہم نے دی ہیں ان کی سنوائی نہیں ہوئی، ان کو ایک دم ڈسمس کر دیا گیا. اس کے خلاف ہم سپریم کورٹ گئے، ہم فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں ہیں، ہماری درخواستوں کو نہیں سنا جاتا. بہت شکریہ. وہ غیر مسلم ہوں، کسان ہوں، ٹریڈر ہوں، سب لیبر ہو، سب یکجا ہو کر اس جد و جہد کا حصہ بنے گی. ایک آئینی اور قانونی جد و جہد ہوگی. بہت شکریہ. کیا کوئی بڑا فیصلہ سامنے آ سکتا ہے سر؟ دیکھو فیصلے کا تو پتہ نہیں، لیکن سبسٹینشیل پروسیڈنگز آرڈر ہونے چاہیے. صرف اس بات پہ نہیں کہ آج دوبارہ فائن ہو. ہم ہر مرتبہ آ جاتے ہیں، اس مرتبہ چیف صاحب کو چاہیے کہ آج ہیئرنگ کرے، آج کمپلیٹ نہیں ہوتا کل کر لے، پرسوں کرے، لیکن ایونچولی منطقی انجام تک ان کیس اس کو پہنچائے. 14 مہینے ہو گئے اس کی ہیئرنگ کا انتظار ہم کر رہے ہیں، جبکہ جوڈیشل پالیسی کے مطابق 35 دن کے اندر اندر ان کے فیصلے ہونے چاہیے تھے. آج میں یہ بھی ریکویسٹ کروں گا، خان صاحب اور بشرا بی بی کے ساتھ ملاقات کا دن ہے. یہ ملاقاتیں نہ ہونے سے بہت سارے مسائل پیدا ہوئے ہیں، یہ ساری تشویش اور بڑھ رہی ہے. بشرا بی بی کو بھی آنکھ کا مسئلہ ہوا ہے. میں ریکویسٹ کروں گا کہ آج ہماری ملاقاتیں ہوں، بشرا بی بی کی فیملی کی ملاقات ہو، خان صاحب کی فیملی کی ملاقات ہو، تاکہ یہ تشویش ہمیشہ کے لیے ختم ہو. سوشل میڈیا پہ ایک تصویر وائرل ہو رہی ہے خان صاحب کے حوالے سے جس میں انہیں ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں کہ سر یہ کوئی جینوئن ہے تصویر؟ مجھے جو بتایا گیا کہ یہ فیک ہے. کہ سبسٹینشیل پروگریس خان صاحب کے کیس میں ہونا چاہیے. آج بھی ملاقاتوں کا دن ہے. بشرا بی بی کی بھی آنکھ کا مسئلہ ہوا ہے. آج بھی ملاقاتیں ہونے چاہیے. جو لوگ اس مسئلے کو لائٹلی لے رہے ہیں وہ عوام کی جذبات سے کھیل رہے ہیں. جس وقت عوام سڑکوں پہ نکل آتے ہیں، جب عوام ویجیلنٹی جسٹس مانگتے ہیں، جب عوام قانون کو اپنے ہاتھوں میں لیتا ہے تو ملک میں کچھ نہیں بچتا. اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو، ہم نہیں چاہتے ملک میں کبھی ایسا ہو، لیکن انصاف کے دروازے بند کرو گے تو لوگ کہیں نہ کہیں تو راستہ ڈھونڈو گے. اس ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلنے دے. اس میں مزید یہ لاقانونیت ہمیشہ کے لیے بند کرے. آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے آرڈر پاس کر کے ہمیں مایوس کیا ہے، اور بہت مایوس کیا ہے. میں اتنا ہی کہوں گا کہ بہت مایوس کیا ہے. سر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہوا اس حوالے سے بھی بتائیے. ہاں، آج 11 بجے میرا واٹس ایپ ہیک ہوا ہے. کسی نے کال کیا ہے اور کسی طریقے سے ہوا ہے. میں نے فوراً رپورٹ کیا ہے FIA کی سائبر ونگ کو، اور FIA کے سائبر ونگ نے مجھے جو طریقہ کار بتایا، اپلیکیشن بھی میں اس کو فارورڈ کر رہا ہوں. انہوں نے مجھے کہا آپ نے ای میل کرنی ہے واٹس ایپ گروپ کو. میں وہ ای میل بھی کر چکا ہوں. میں نے یو فون والوں کو بھی کہا ہوا ہے، اور آج 11 بجے سے ہے کیونکہ مجھے زیادہ کنسرن ہے کہ وہ نمبر آج بھی وہ لائیو ہے. اور وہ کہہ رہے جی جب کسی کو فون بات کرنے کی کوشش کرتا ہے تو بات نہیں کرتا، بٹ میسج لوگوں کو آتا ہے کہ پیسے بھیجو. تو یہ میں اداروں کو بھی کہوں گا، FIA والوں کو، کہ وہ بھی اپنا کام تھوڑا سا زیادہ وہ کر دے، ایکسپیڈائٹ کر لے. صرف یہ نہ ہو کہ آپ FIA واٹس ایپ والوں کی امید پر ہو. کوئی طریقہ کار اس کا ہونا چاہیے تاکہ نہ صرف یہ کہ لوگوں کا ڈیٹا وہ غلط استعمال نہ ہو، لیکن سوہرحال صحیح طریقہ کار چل پڑے. تھینک یو جی، بہت شکریہ. تھینک یو.